کی ایک مرتبہ زبان چوس لے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگ سکتی. حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اس بات کو. فرمایا کہ نبی پاک ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی آیا کہنے لگے پانی ختم نہیں مل رہا اور میرا گلا کانٹا بن چکا ہے, اگر پانی نہ ملے تو میں فوت ہو جاؤں گا. نبی پاک نے فرمایا ادھر آ میرے قریب. وہ آئے اپنی زبان نکالی, فرمایا چوس. اس نے چوسی اور اس کے بعد کہتا ہے انج دی میری پیاس مری اور ختم ہوئی, ساری زندگی دل کردا سی پانی پیندا سی نہیں تے لگی نہیں سی. ایک مرتبہ زبان پہ اگر اس کا یہ حال ہے, حسین تو صبح و شام چوسا کرتا. بلکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو معمول مبارک ہے یہ صحابہ کرام بھی دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. فرمایا نبی پاک امام حسین کو زبان ایسے چوستے اور ان چوستے تھے جس طرح کوئی بندہ منہ میں ڈال کے چوستا رہتا ہے. تو ان پیاس کیسے لگے؟ یہ نبی پاک نے پہلے ان کی تیاری کروائی ہے, اور پھر نبی پاک سجدے میں ہیں اور میرے حسین اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے نبی بتا رہے ہیں آج دیکھ لو سجدہ کیسے کرنا ہے, وہاں چھوٹے نہ. توجہ ہے, اگر مزاج بنے تو نہ حرج ہے. جو پھر نبی اپنے کندھوں اٹھا کے سوار آتے ہیں اور بتایا حسین تیرا نانا تجھے سوار کروا رہا ہے, کل کوئی نہ بھی ہو تو ڈولنا نہیں, ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کروائی ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پتہ ہے, لیکن یہ مصیبت اور بلا ٹلنے کی دعا نہیں ہے. تیاری یہ میں اگلی بتا دوں, کہتے ہیں چھ نہیں مدد دی, میں کہ چپ کر رہے تینوں پتہ ہے اپنے بچے پر ہان آ جائے نا تو پیچھے چل کے سفارشیں پتہ کون کرتے ہیں؟ جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے, نکما ہوتا ہے, احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جس کی تیاری نہیں ہوتی ہوتا ہے ہمارا بدل ہوگا. اور جن کا حسین جیسا اور جس کو تیاری کی جائے اس کے پیچھے چل کر کوئی نہیں کی جاتی. کہا جاتا ہے تیاری اسی کرو امتحان بھی لو تو انو امتحان لے چا ساوے تے منڈے نو پرچے دین دی چا ساوے. تو یہ تو امتحان تھا جو امام علی مقام اپنے امتحان کو پورا کر رہے تھے. اور یہ کہا جائے کہ پیچھے گئے کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں, پتہ تو انہوں نے پہلے ہی سی کہ کچھ کرنا ہوں تے پہلے ہی کر چھڑ دے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی, کرنا ہوتا تو کر دیتے, بڑا تھا. ہاں کالی بات یہ کہ امتحان ٹالنا نہیں لینا ہے, تیاری ہم کروا رہے ہیں. جزاک اللہ. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت امام حسین کے لیے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا پیچھے گئے نہیں اور مدد نہیں کی, ویسے یہ کوئی جاہل بندہ یہ بات کر سکتا ہے. مشکات شریف اگر آپ پڑھیں تو مشکات شریف میں بطور پر ایسی روایت موجود ہیں. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دن حضرت امام شہید ہوئے, توجہ میری طرف رکھنا, آپ حضرت ام سلمہ کی خواب میں آئے. یہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک بال تھوڑے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے, بات کہتے ہیں بکھرے ہوئے, یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے میری سوچ کے مطابق, اپنی جگہ سے کچھ ہٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی چوم رہی ان کو. تو یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیا نہیں؟ فرمایا میں ملا میں تھا اور یہ شہدائے کربلا ان کا خون جمع کر رہا تھا اور وہ ایک شیشی میں بند تھا. تو کہتا ہے وہاں گئے نہیں, مصطفیٰ سب کا خون اکٹھا کرتے رہے ہیں. جزاک اللہ. میری جان کبھی پڑھو تو پتا چلے نا, پڑھتے تو یہ لوگ ہے کوئی نہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے نواسے امتحان, اس لیے انہوں نے تیاری کروائی ہے اور اس نے کی دعا نہیں فرمائی, کامیابی کی دعا کی, اور امام نے بھی امتحان پاس کر کے دکھایا ہے. اب یہ ہے ایک بات, اور اعتراض اور اس کا جواب بھی آگے آپ کے سامنے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے پردہ فرمایا سن 60 ہجری کے اندر, اور 10 سے 11 ہجری کا ربیع الاول تھا جب نبی نے پردہ فرمایا ہے. تو اب یہ 60 کا واقعہ ہے. وجہ نہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک شام کے اور پوری مسلمان سلطنت اس کے حاکم رہے. یہ صحابی رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برادر لا ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں, یہ یاد رکھنا. ان کے اوپر کوئی تانو تشنیع نہیں کر سکتا. ان کا ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا تھا علی سے, آپس میں بزرگ اختلاف ہو جاتے ہیں. صلح امام نے کی تھی, اختلاف باپ سے تھا تو صلح بیٹوں نے کر لی تھی. پتا چلا جدو گھر والے راضی نے تے آج کل دے موچی مسلی کیوں روندے پھر دے, ان کو بھی حیا کرنا چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تھی, میری بات سن لیں آپ حضرات, میں نے تقریر کی اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں سمجھا پڑیا تھا. نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولتے,
بندے نے پوچھا کہ یہ کون اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں اپنے سے بتاتا ہوں. حضرت امام حسن حسین نے کیا صلح اور یہ ہے جنت کے سردار تے سرداراں دی صلح مسلیاں نو چنگی تے نہیں لگدی ہوندی. تو اس واسطے جڑے مسلی قسم دے لوگ نے وہ اج بھی روڑا پاؤندے نے. اور بندے کا بچہ بننا چاہیے ہر مسلمان کو, فتنہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے وہ تو امام حسن نے صلح کی تھی کہ اختلاف نہ ہو, تو میں نے کہا حسن کی سنت پر اختلاف نہ کر. توجہ نہیں کر رہا حضرات فرنٹ سیٹوں والے, تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ جب پردہ فرمایا 20 سال تک یہ صلح تگی, اور 20 سال نہ امام حسن کو کوئی مسئلہ تھا, نہ امام حسین کو, نہ خاندان اہل بیت کو, نہ نبی پاک کی مبارک بیویوں کو. سارا کام ٹھیک چل رہا تھا, لڑائی اور کوئی جھگڑا نہ ہوا, معاملات رہے. اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جب فرمایا نا, تو یزید تھا, توجہ میری طرف رہے, یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا. لیکن دوستوں کے سامنے اس کے اعمال بڑے عجیب و غریب تھے, جو کہ بعد میں ظاہر بھی ہوئے. لیکن جب یہ اپنے پاس تھا تو وہاں پر جو اس کے اعمال تھے ان کے اوپر کسی قسم کا ابھی حضرت امیر معاویہ مطلع نہیں ہوئے تھے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے بات. اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ ہوئے تو بعد میں یہ تقسیم ہو گیا, اور جب لوگوں کو چلا کہ اس کے تو بڑے عجیب رویے ہیں, اور اس نے کہا کہ سارے میری بیعت کرو, میں جیسے چاہوں حکومت چلاؤں. مدینے میں جب پیغام پہنچا تو مدینے میں تھی 4 ہستیاں, یاد رکھ لیں. ایک حضرت امام حسین, ایک عبداللہ بن زبیر, ایک عبداللہ بن عمر, اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس. یہ 4 ہستیاں. ان کو جب پتا, انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت کریں گے, ہمیں پتا چلا کہ کچھ اعمال صحیح نہیں, جب تک وہ اپنے اعمال صحیح نہ کرے تو ہم اس کی بیعت کر سکتے نہیں. چونکہ حکمران اچھا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق حکم جاری کرے, اور اگر قرآن و سنت کے مطابق جاری نہ کرے تو اس بندے کو ہم ووٹ دے سکتے. آج ہمارا ملک جو دن بدن یہ جتنا بھی تنزلی رہا ہے, اور ہم ملک یہ بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ووٹ ایسے قرآن و سنت کو جانتے ہی کوئی نہیں. اکثر وہ ہیں کہ آپ کو میں کہتا ہوں یہ کل ہو سی سنا جانتا بڑی گل ہے, لیکن ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم ان کے لیے لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ اے میرا لیڈر ہے, اے تیرا لیڈر ہے. رکھا اپنے لیڈر, کاش کہ تم نے حضور کا دین رکھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا. بہرحال اس کی ذلت ہم دیکھ رہے ہیں. زمینتا ہے تو کہندا جی مینوں کچھ نہیں لبا, فیکٹری کہتا ساڈا بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا بھی تو غرق ہویا تے نہ میرے اودے لاوندے پھردے ہو, پھر بیڑا تے آپ کراوندے پھردے ہو نا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, میرا خیال ہے اوکھی گل شروع ہو گئی, سارے چپ ہو کے بیٹھ گئے ہو. بسم اللہ. توجہ بھی حضرات, آپ جتنے بیٹھ جائیں میرے بیٹے بیٹھ, آپ ذرا کو کی کوشش. امام علی پاک کا نکاتی ایجنڈا, ادھر دیکھو میری طرف, میں نے کہا ہے ون نکاتی ایجنڈا, وہ یہ تھا کہ حکمران جو مرضی بن جائے لیکن شریعت میرے جو نانے کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہاں 2 مسئلے ثابت ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا, پتا چلا کہ وہ صحیح تھے. یزید کے خلاف بولے, اس مطلب ہے کہ یزید ہی نہیں تھا. مسئلہ ہے اصل. اب یہ مسئلہ تو اس نے نہ اپنے بندے مدینے میں بیعت کی جائے, تو والے بندے نے کہا کہ یہ 4 بندے بیعت نہیں کرنا چاہتے, یہ تم سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کڑی گل ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم بن جائے نا تو بعد میں وہ دی طبیعت ہی بگڑ جاندی تے پٹھیاں پٹھیاں گلاں کردا ہے. اے جویں آ جڑا عمران خان جیل 'چ بیٹھا ہے, جدوں بننا سی وزیر اعظم تو بڑیاں ترلے منتا, جدوں بن گیا تے جننے عاشقان مصطفیٰ لبیک والے ساریاں دے اوتے شیل تے گولیاں تے ماشاءاللہ ہن 2 سال ہو گیا داندا نہیں پیا. یہی ہوتا ہے نا, خود ذلیل کرتا ہے. میں آپ بتاؤں, آپ شاید ست تقریر ہے, مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں, لیکن میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب عہدہ آ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. مزہ تب ہے عہدہ آئے تو طبیعت فاروق اعظم جیسی رہے, طبیعت عثمان غنی جیسی رہے, طبیعت مولا علی جیسی رہے, تو پھر مزہ آتا ہے. لیکن یہ بگڑ گیا. اس نے کہا ان کو پہلے میرے بات ہم کریں گے جب ہم مطمئن ہو جائیں. لو جی یہ اینا مسئلہ بس. اور صرف 4 بندے, اگر نہ بھی کرتے تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن او دے دل ہی پتہ ڈر کی بہ گیا. انہیں آخیا اگر انہاں 4 بندیاں میری بیعت نہ کی تھی, اگر یہ کسی بھی وقت میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو میری حکومت دھڑم تختہ ہو جائے گی. اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ذرا ظلم اور جبر کر کے نا, طاقت اور اپنا زور دکھا کے تو میں نیت لیتا ہوں. امام حسین کو کہا گیا, نے فرمایا میں نے تو نہیں کرنی. دن میں بندے آنا شروع ہو, مدینے میں آوازیں بلند ہونے لگی. مدینے میں بندہ اونچا بول بھی نہیں سکتا, حضور کا دربار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا کہ میں یہاں سے مکے چلا جاتا ہوں, اور جب یہ بھونک بھونک کے یزیدی چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ پھر آ جائیں گے.
آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھائی جن محمد بن حنفیہ تھا، اور یہ محمد بن حنف حضرت علی کا بیٹا ہے اور حضرت امام حسین کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، ان کی والدہ اور ہے، سمجھ آ رہی، لیکن باپ شریک بھائی ہے۔ یہ حضرت امام حسین کو کہتے ہیں بھائی جان آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ سے بہترین بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ کو کہیں یہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ نے کہا بھائی بات تیری ٹھیک ہے، لیکن مدینے میں یہاں پر بن سکتا ہے جھگڑا، اور اس وجہ سے ہو یہ ہم چاہتے نہیں۔ امام حسین کی زندگی کا پہلا سبق یہ تھا کہ گندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اور دوسرا سبق یہ تھا کہ کبھی بد امنی نہیں کرنی ہے۔ امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا امن کی خاطر چھوڑا تھا، ورنہ آپ وہاں کہہ دیتے اب پھڑ لینا لمحہ پالو کہ 15-20 بندے کی بجا لے کدھر جاندے، لیکن آپ نے فرمایا ہم نے پیدا، یہی وجہ ہے ہم سے ہیں محرم میں بد امنی نہیں چاہیے۔ سٹیج پر بیٹھ کر کوئی صحابہ کے خلاف کرتا کو اہل خلاف، کبھی کسی سے بھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ نبی صحابہ کے خلاف ہو یا اہل بیت کے خلاف ہو؟ کیوں؟ حلالی خون کبھی یہ بغیرتی کر نہیں سکتا، اور یہی ہم آپ کو کہیں گے جو بے ادب اور گستاخ ہو اس کے قریب مت جانا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے اور بھونکا صحابہ کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ذکر صحابہ کا ہو اور بھونکا امام کے خلاف جا رہا ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے؟ اور انہیں اس ملک بد امنی کی ہے، تفرقے کی ہے، خدا ایسوں کو برکت کرے، ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہیں۔ ہم امن والے ہیں کیونکہ امن تب ہوگا جب ادب ہوگا، صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا ادب کیا جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہی پیغام ہے۔ اور میں حکومت وقت اور ان کے کارندوں سے بھی کہوں گا، آپ چاہیے ہر محفل پاتے ہیں نوٹ کرتے ہیں، آپ کو آپ بتایا کرے کون بے ادب گستاخ ہے، وہ تقریر جائے پھر گھر پہنچے، سزا چاہیے کہ تو کیوں ایسی کر کے آئے، اور جو بندہ اچھی تقریر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ادب پر اور محبت پر مبنی تقریر ہونی چاہیے، لڑائی اور جھگڑے پر نہیں ہونی چاہیے۔ امام علی پاک امن کی وجہ سے مدینہ چھوڑا، مکے میں چلے گئے، اور کب گئے؟ توجہ میری طرف رکھنا، رجب کی 7 تاریخ تھی۔ کیا تاریخ تھی؟ رجب کی 27 تاریخ جب حسین مدینہ چھوڑا اور آپ مکے کی جانب گئے۔ یہ رجب کی 27 ایک مرتبہ پہلے بھی سفر ہوا تھا جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، ذرا بات کو سمجھا کریں۔ نبی پاک نے بھی سفر اسی رات شروع کیا اور حضرت امام حسین نے بھی اسی رات کیا۔ جب آپ اس رات میں نبی پاک سفر کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی معراج بنتی ہے، اور جب حسین سفر کرتے ہیں تو یہ سب شہادت بنتی ہے۔ آپ حضرات کو نانے اور نوے کا سفر ایک ہی ہے، لیکن اس کا سفر تھا اس سال ہے، اور وہ سفر کیسے شروع تھا؟ معراج کے میں مدینے میں نہیں ہوئی۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ اور جو امام حسین کا سفر ہے یہ مدینے سے شروع ہوا تھا، اور آپ مکہ کی جانب چل پڑے۔ تقریباً 3 شعبان کو آپ مکہ میں پہنچ گئے یہاں سے چھوڑ کر۔ اب شعبان اور اس رمضان، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ یعنی شعبان رمضان ذوالقعدہ حج، یہ چوتھا مہینہ وہاں پہ آ گیا۔ جب حج کا مہینہ شروع ہوا نا تو یزید نے وہاں بھی بندے شروع کیے، لیکن اس نے پلاننگ چینج کر دی، ابھی چسن لگے آج اس حج امام حسین چھوڑتے نہیں، میرے امام حسین نے حج پیدل کی، تو اب بھی وہ وہاں ہیں، تو کہا کہ حج کے موقع پر نا بڑا رش ہوگا، انہیں اپنے چمچیاں نو آکھیا حج کے موقع پر امام حسین کو رش میں قتل کر دینا تو قاتل ملے گا ہی نہیں، ہمارا کیا ہو جائے گا، حسین بھی شہید ہو جائے گا۔ اس نے یہ پلاننگ، اس کا امام کو پتہ چل گیا۔ حسین نے فرمایا کہ اب مکہ نہیں رہنا، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اچھا ادھر سے سینیریو کیا ان مہینوں میں خبریں ارد گرد پہنچ گئیں۔ حق والے اور کوفے جو تھے انہوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہاں یزید نے اپنا امام مقرر کیا ہے، تو ہم یزید کے امام کو نہیں مانتے، ہم آپ کو امام بنائیں گے، تو آپ ہماری امامت کے لیے تشریف لائیں۔ لہنی گل سی یہ جی امام حسین جنگ کے لیے گئے تو لڑائی کے لیے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں کہا چبڑے کدی پڑھ بھی لیا، جنگ والی گل ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ساڈا امام ہوئے اسی انہوں رکھنا، تسی آ جاؤ، اینی گل سی۔ ایتھے لوکاں تماشے بنائے جے ڈرامے بنائے، اور ساڈے سور والے مولوی جی جو انگلیاں تے رکھ کناں تے جڑ جاندے نے علی علی۔ مدینے چوں نکلن لگیا کہندا میں اج تانوں سنانا مدینے تو روانگی، قبر تے گئے تے رو پے، ایتھوں تک میں سنیا ہے بھئی حضرت امام حضرت فاطمہ پاک دی قبر تے گئے نا تے فاطمہ پاک قبر بول پئی بہن ایتھے آن سٹی نہیں تے میری قبر پھٹ جانا۔ استغفر اللہ، کیا گندے لوگ آ گئے یار، کیا کیا بک بک کرتے ہیں۔ کوئی اس بات کا تعلق نہیں، آپ حضور کے روضے پر بھی گئے، اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے، سب کچھ کیا، لیکن یہ تماشے نہیں ہے جو، وہ حسین ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟
सलीका है कि हमसे जाना है। अच्छा तवज्जो, इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मक्के में अगर मैं रश में फौत हो गया, शहीद हो गया, तो ये भी मसला है। आपने इधर देखे मेरी तरफ, 8 हज को जब हज का एहराम बांध के मीना के जानिब जाते हैं, इमाम हुसैन ने उस दिन कूफा का सफर शुरू किया। अब कोई बंदा कह सकता है हज कर लेते, तो मैं कह जिन्हें 5 हज पहलों की थे, तैनू की तकलीफ है? नहीं तवज्जो फरमा रहे जब जे आपका ना मिजाज बने बोलने का मसला, लेकिन गालन बड़ा होगा, खुद बोलना पड़ेगा। इमाम हुसैन हज क्यों नहीं किया? अगर मैं यहां शहीद हो गया मेरा का नहीं मिलेगा, ते फरमाया मैं अपने कातिल नू इंज दा नंगा करके मारांगा, क़यामत ताईं मेरा कातिल लुक नहीं सकेगा। ये वजह था। अब ये इसको समझे आप हजरात। हमें हुसैन ने फरमाया कातिल रश में शहीद हो जाए, मेरा कातिल नहीं मिलेगा। इधर मेरी तरफ, हजरत उस्मान गनी के कातिलों का आज तक नहीं पता चला, चूंकि रश में आए शहीद करके दौड़ गए, पता नहीं चला। अब बेनजीर रावलपिंडी मर गई सी, तो देखो आज तक और रश के बंदे ने गोली मारी तो दौड़ गया, पता ही नहीं लगा। रश में बंदा मर जाए तो कातिल नहीं मिलता। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैं हो गया मेरा कातिल ना लबे, कातिल लोगे, फरमाया मैं तो दिया नस्ला नहीं लेनिया। आप समझे आप बीच वाला पॉइंट। इमाम हुसैन ने फरमाया मक्के में हम नहीं रुकेंगे, हर जो फर्ज था वो कर लिया। आप वहां से निकले, आप ये पहले भी आपका इरादा था, तवज्जो मेरी तरफ, लेकिन आपको ना सहाबा किराम ने रोके रखा। अब ये बात सुनिए, जो कहते हैं सहाबा कहां थे, मैं कहा खलोते भी दास लेना, तेज भी दाने पाउना, खैर सही तू कर बचिया, जेड़ा सवाल करते अब देवां, कौन सी बात हुई। हम अगर मालकों के नाम की रोते हैं तो पहरा भी देना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात सुनिए और गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन ने पहले भी जाना चाहा, लेकिन सहाबा ने रोका। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हैं ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला दीगर सहाबा जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप ना कोई बंदा भेज के कूफे से पता कर भी साथ बोलते नहीं या कोई नहीं। उन्होंने पहले इमाम हसन से भी बेवफाई की और आप मौला अली से भी बेवफाई की। सानू लगता है कि साद के भी किते बेवफाई ना करन, तो मैं आपसे भी कहूंगा इमाम नू साद के ना इमामत वास्ते ते बेवफाई ना करया करो, वरना तुहानू भी लोका कूफी कहना है। इंज दे बनो जिवें मुहम्मद के मुक्तदी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, ए भी नुक्ता बड़े गौर दे नाल सुनने वाला है। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचा के बेटे थे, हजरत बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे में पता करो। आप कूफा पहुंचे, दिन के अंदर सुबह तक 40,000 बंदे ने बैत कर ली। आप लिख दिया कि ए हुसैन पाक आ जाएं, ये तो आपकी इमामत के मुंतजर हैं, आप आए और इनके इमाम बने, आप इनको नमाजें पढ़ाएं और इनका मुआमला चलाएं आगे आपके। ऐसा ही कहते पहने। उन्होंने खत लिख दिया, खत वाला बंदा मक्के की जानिब आ गया और पीछे से यजीद ने वहां का गवर्नर बदल दिया। समझ आ रही मेरी बात की? जियाद को दिया। इब्ने जियाद ने आते ही जो वडेरे थे उनको कहा कि मैं कत्ल कर देना है, नहीं तो ऐलान कर कि हम मुस्लिम अकील को और इसकी बैत को नहीं मानते। उन्होंने सारे ने आख्या साड़ी ये ना सिर ला देना है, तो तुसी सारे दौड़ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की जब नमाज पढ़ाई ना, 500 बंदा पिछे सी, 40,000 चो बाकी 39,500 पहलों ही दौड़ गया। इदां दे 2 नंबर भी होंगे जे लोग दौड़ गए सारे। ਇਹਦਾ मतलब है ज्यादा जेड़े कहते हम अली वाले ते हम फलाने इदां छड़ के दौड़ जे। अली वाला देखना है ना तो हुसैन का खादिम बसवी नु वेख, ये होते हैं मैदान में खड़े होने वाले, वरना ये तो भागने वाले ज्यादा हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, वो 39,500 दिने दिन ही दौड़ गया जी, असी की करिए जी, हालात बदल गया जी, बैठिए खलोवा भी ना हो। अब हुआ क्या, नमाज 500 बंदा भी जो सलाम फेरा ना मुस्लिम बिन अकील ने, मैं तो तुसी इमाम समझिया है, मैं नायबा इमाम हुसैन दा, ते उन्होंने आना असल इमाम होने। उन्होंने जो सलाम फेरा तो वेख्या 500 दे विचों एक भी सारे दौड़ गए। अहीं दे अहले बैत दे नारे ना लाया करके राह च छड़ के दौड़ जा। मैं भाई है ना, इस बंदे दे पुत्रा नाल मरना चाहिए है। अब हुआ क्या, माहौल गया, इधर से पैगाम पहुंच गया, तवज्जो नहीं है तुम्हारी तगी तो चस आएगी। पैगाम मक्के पहुंच गया, इमाम हुसैन वहां से चल पड़े कि भाई 150 खत पहलों आया है, उत्तों हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे चाचे का बेटा है, उन्हें भी आख्या कि माहौल ठीक है, आ जाओ, तो मैं जाना पे। आप चल पड़े, आधा रास्ता सफर तय कर लिया, पता चलिया हालात बदल गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इमाम ने फरमाया हुण ते आना बनता है, आखिर बंदा मारिया, पूछिए तो सही वो बनया है। ये था स्नेह। और इत्थे जंगो चल बचाउण गए तो सियाबी किते सन, और जा खच दी खच, तैनू वाकई दा ही नहीं पता। और हम भी शुरू में घोड़ा इंज दौड़े इंज,
اور سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے انہوں کسی نے آ کے سانو شہادت سناؤ بھی کنج اتنے ہویا. آپ نے فرمایا امام حسین تھے ظلمن شہید, بہت سا ظلم کیا اور یہ لشکر ظلم کیا اور آپ شہید, اللہ ان کے درجات بلند کر. انہوں نے کہا کہ وہ باقی سارا کون پہلوں گیا کون بچ گیا. انہوں نے آخیا پتر میں تے اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا. آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے, میں تے پتر اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا. کہ آ جڑیاں گلاں بڑیاں نے اے واقعہ تے لکھیا گیا ہے 100-150 تو بعد انہوں نے پتہ نہیں کیویں لکھ. اچھا مجھے یہ بتاؤ صرف یار امام صاحب دین پاک بچے ہیں اور باقی بیبیاں تھی اور باقی سارے یزیدی تھے تے کیڑا دسدا رہیا بھی گھوڑا انج دوڑیا تے او انج ہویا تے ہن انج, اے کی فلماں شروع نے یار. تسی کہندے جنی دیر سانو رونا نہ آوے سمجھو شہادت ہوئی کوئی نہیں. تے میں کہ تیری نہ کر دیاں, کو خدا دا خوف کرو. یہاں سنو ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا اس بات کو سمجھے میرے عزیز میرے بھائی. اب یہ امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا رونے رلانے کے لیے, او بھائی ہمارے علماء لکھا ہے حسین کی شہادت کو جب بیان ہے نا, ادھر دیکھو, آپ کی جرت, آپ کی استقامت, آپ کی نماز, آپ کا پردہ, آپ کا وہاں پر ڈٹ جا اس بات کو بیان کرو. اور ایسے رو تو کے ٹر جاندے نے. او اللہ دیو بندیو, تسی قوم نو کمزور کرنا ہے یا تکڑیاں کرنا ہے؟ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھنا. کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے ایک بندہ امام حسین میدان کربلا میں روئے ہوں. امام حسین ہوں توجہ ہی کوئی نہیں تے آپ کی پڑھیں جواب اس بات کا. کوئی مائی کا لال بتا دے امام حسین نے پانی مانگا, پانی کی طرف توجہ. آپ ساری سڑکوں تے پانی لا کے 10 محرم والے دن ہر بندے نے 2-2 پیپے ٹھنڈے کر کے سڑک تے کھلو رہنا ہے. دیکھو پانی ٹھنڈا کرنا جائز ہے, پلانا جائز ہے, یہ سبیل لگانا جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. جو منع کرے وہ پلیت ہے, بالکل منع نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, اگر امام حسین نے تانوں یہ پوچھ لیا وے پتر میں تے پانی نال توجہ کیتی میں تے پڑیا نہیں دے تو پانی تلوتا ہے نا دا نمبڑیاں نے 5 کیا ہے, کوئی جواب نہیں ہوگا. اور پھر یہ پنڈ کا ماحول ہے, نہیں جی پانی بند کرنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی پلاونا حسینیاں دا کام ہے. اچھا تے میں کہا جننے زمیندار بیٹھے ہو جدوں تہاڈیاں زمیناں بانڈ ہوندیاں نے تسی تے بھرا بھرا ٹکے چ کھلو کے لڑ پیندے ہو. ایک منٹ پئی سکا چکیا تے میں تینوں بنائی تو کیڑی شے دا حسینی, تو تے بھرا دے لڑ پیندا پانی. ادیاں پنڈاں دیاں لڑائیاں پانی تو ہوندیاں نے, ادھے بندے یزیدی کردار رکھتے ہیں, دیگا امام حسین دیاں پکائی بیٹھے نے. بلے جڑی میں تقریر کرتا پیا نا مینوں اعزاز حاصل ہے. مینوں پیار والا بندہ ہی دبا سکتا, کمزور بندہ مینوں نہیں ساتھ سکتا. میں بالکل ساتھ کرتا ہوں اللہ کے بندو. حقیقت جو نا کیا ہے, کوئی مائی کلا بتا دے امام علی مقام امام حسین نے وہاں نماز چھوڑی ہو. ہم تو 10 محرم کو بھی پوریاں نہیں پڑھتے. کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے اور ہم سال پورے میں نہیں پڑھ سکتے. کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین پیٹے کیڑی شاید نہیں کر کے دسو. امام علی پاک کی جتنی وہاں خواتین تھیں, کمنٹری شروع ہے, کوئی ادھر آتا کوئی ادھر, بیٹھو تلے یار. امام حسین کی جتنی بزرگ خواتین تھی کوئی ایک بتا دے کہ وہاں پر کسی نے بے پردگی کی ہو. آج 10 محرم والے دن عورتیں چھٹیاں پھرتیاں, کوئی اینو کوئی اینو, پتہ ہی کوئی نہیں سیر ننگے کے پیر ننگے دوپٹے کتنے نے, وہ کیڑی شاید حسین نہیں ہو. تکڑے ہو کے بیٹھو, ہم نے تماشے سنے ہیں تماشے. حقیقت یہ ہے جو عرض کی جا رہی ہے.